بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں صفات الحروف، انہی کو ہی آگے مزید کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ لیسن بھی صفات الحروف کا ہی ہے۔ اس میں ہم کوالٹیز دیکھ رہے ہیں جو ہم مخارج ادا کرتے ہیں، یا جو بھی حرف ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، انہی کو ہم ڈیٹیلڈ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم مزید اپنی تجوید کو امپروو کر سکیں۔ ابھی کی جو ہم کر رہے ہیں، پیچھے ہم نے مخارج کیے، جو جوف کا فرسٹ جو ہمارا لیسن تھا مخارج جوفی، پھر ہم نے حلقی یعنی اقصی الحلق، وسط الحلق اور ادنیٰ حلق سے کون کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں، پھر ہم نے مخارج لسانی یعنی زبان سے ادا ہونے والے مخارج کیے۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے اقصی اللسان دیکھا، وسط اللسان دیکھا اور حافۃ اللسان، اور ساتھ ہی طرف اللسان کے بھی کچھ لیٹرز ہم نے کر لیے ہیں، جس میں لام، نون، را، تا، تو اور دال شامل ہے۔ اب بھی ٹاپک وہی ہے، طرف اللسان کا ہی ابھی چل رہا ہے جو مخرج ہے ہمارا، لیکن اس کے آگے جو لیٹرز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے لیٹرز ہیں۔ صفیریہ لیٹرز سٹارٹ ہو رہے ہیں، یعنی سٹی کی جو آواز والے لیٹرز ہیں۔ اس میں صاد پہلے آ رہا ہے، پھر سین آ رہا ہے اور پھر زا آ رہا ہے، تو ان میں بزنگ اور وسلنگ ساؤنڈ آتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل صاد کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی کوالٹیز ہیں۔ نمبر 1 جو کوالٹی ہے اس میں ہمس ہے، یعنی صاد میں سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس، پیچھے آپ حمزہ لگائیں زبر کے ساتھ اور ساتھ میں آگے اس لیٹر کو کر دیں آپ ساکن، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمس ہے یا نہیں ہے۔ پھر رخاوہ ہے، رخوت ہے، یعنی آواز کا ہم نے دیکھنا ہے کہ آواز آیا روکنی ہے یا جاری رہتی ہے، تو رخاوہ میں جو ہے وہ آواز جاری رہتی ہے، اور شدہ میں جو ہے وہ آواز بند ہو جاتی ہے، کنٹرول میں رہتی ہے۔ پھر استعلاء کا لیٹر ہے یہ، یعنی یہ ہیوی لیٹر ہے اور زبان کی جڑ جو ہے وہ اٹھتی ہے۔ اور اتباق ہے، اس میں اتباق میں جو لیٹرز آ رہے ہیں صاد، ضاد، طا اور ظا، یہ لیٹرز ہیں، یعنی پوری طرح سے بہت ہیوی کرنے کے لیے ہم زبان کو بہت زیادہ اٹھا کر بالکل جو پیچھے حلق سے جانے والی جو ایئر کا راستہ ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اتباق کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں ہمس ہے، رخاوہ ہے، استعلاء ہے اور اتباق ہے۔ پھر نیکسٹ سین کا لیٹر ہے، وہ بھی صفیر ہی لیٹر ہے، صفیریہ ہی، یعنی وسلنگ ساؤنڈ آتی ہے اس میں بھی۔ اس میں پہلا ہے ہمس، یعنی ہمس اگر ہم کریں گے اس تو سانس جاری رہے گی۔ پھر رخاوہ کا لیٹر ہے اس، اس میں آواز جو ہے وہ بھی جاری رہے گی، اس کو بھی ہم نہیں روک سکتے۔ اور اس کے بعد استفال ہے، استفال ہے تو مینس کہ لائٹ لیٹر ہے، اس کی زبان پیچھے سے بالکل سیدھی رہے گی۔ اور انفتاح ہے تو انفتاح میں پیچھے سے اس کی ایئر بلاکیج نہیں ہے، وہ بھی کھلی رہے گی۔ پھر زا ہے، یہ لیٹر زال سے ڈیفرنٹ ہے، زال جو ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ کوالٹیز ہوں گی۔ اس میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، اس میں زا کی جو را کے ساتھ جو زا ہے، اس میں سب سے پہلے جو کوالٹی آ رہی ہے وہ جہر کی ہے، یعنی سانس جو ہے وہ رک جاتی ہے از، اور پھر اس میں رخاوہ ہے، رخوت ہے، آواز جاری رہتی ہے۔ استفال ہے تو یہ لائٹ لیٹر ہے، اور انفتاح ہے تو زبان پیچھے سے کھلی رہے گی۔ نیکسٹ جو کمبینیشن آ رہا ہے ہمارے پاس سا، دال اور ظا، یہ سافٹ لیٹرز ہیں، ان میں سختی نہیں کرنی۔ جو بزنگ ساؤنڈ ہے وہ پہلے گزر چکی ہے صفیریہ لیٹرز میں، اور یہ سافٹ میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے۔
فرسٹ جو لیٹر ہے ثا کا، اس میں ہمس ہے، ہمس یعنی کہ سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے. پھر رخاوہ ہے، اس کی آواز بھی جاری رہتی ہے، اس اس طرح سے. پھر استفعال ہے، لائٹ لیٹر ہے اور انفتاح ہے، یا زبان جو ہے وہ تالو سے کھلی رہے گی. پھر اس کے بعد جو دوسرا جو لائٹ لیٹر ہے ہمارے پاس اسی جو ہمارا گروپ ہے اس کا، وہ ہے رال. رال اس کو بھی بہت سافٹلی پروناؤنس کرتے ہیں، اس کے ساتھ اگر سختی کریں گے تو یہ زا بن جائے گی رال کی بجائے. تو اس کے ساتھ جو پہلی کوالٹی ہے وہ جہر کی کوالٹی ہے، یعنی کہ سانس رکتی ہے اس میں. اور پھر رخاوہ ہے، رخوت ہے، آواز جاری رہتی ہے. اور پھر استفعال ہے تو یہ لائٹ لیٹر ہے، اور انفتاح ہے تو زبان پیچھے سے بھی کھلی رہے گی، سیدھی رہے گی. پھر ضا، انہی کو آپ رال کو آپ ہیوی کریں گے تو ضا بن جائے گی ود فل ماؤتھ. بہت ہیوی لیٹر ہے یہ، اور جو 4 ہمارے پاس بہت زیادہ اطباق والے لیٹر ہیں اس میں ہی اس کا بھی شمار ہوتا ہے. تو اس میں جو ہمارے اطباق کے لیٹر ہیں صاد، ضاد، طا اور ظا. تو اس میں ظا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ آف آل جہر ہے، سانس رکتی ہے، رخاوہ ہے، آواز جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سانس رکے گی لیکن آواز جو ہے وہ رخوت کی وجہ سے جاری رہے گی، اس طرح سے. پھر استعلا ہے، یعنی کہ ہیوی لیٹر ہے، اس کی زبان کی جڑ اٹھے گی، اور اتباق ہے اور پوری طرح سے پیچھے سے حلق سے جو بلاکیج ہے ایئر کی وہ ہو جائے گی اتباق کی وجہ سے. اب جو نیکسٹ لیٹرز آ رہے ہیں یہ لپ لیٹرز ہیں، الشفتان کے لیٹرز ہیں. تو الشفتان کے کون کون سے لیٹرز ہیں جی؟ با، فا، واو اور میم. تو یہ جو ہمارے لپ لیٹرز آ رہے ہیں، تو با جو ہے یہ جو ہمارے لپس ہیں ان کا جو ویٹ پارٹ ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے با با. پھر فا، فا میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اوپر والے دونوں دانت ہیں وہ نیچے والے لپ کو ٹچ کرتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے. واو، واو کے لیے پورے کی پورے جو لپس ہیں وہ راؤنڈ ہو کے باہر کی طرف آتے ہیں، واو اس طرح سے ادا ہوگا. اور جو میم ہے وہ ہمارے جو ڈرائی پارٹ ہے ہمارے لپس کا، میم میم وہ آپس میں جڑتا ہے اور کھلتا ہے تو میم لیٹر ادا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم با کو دیکھتے ہیں تو اس میں جہر ہے، جہر ہے تو سانس رکے گی، شدہ ہے سانس رکے گی تو ساتھ ہی آواز بھی رکے گی. اور یہ جب دونوں اکٹھے رکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ باؤنس بیک ہوتا ہے. پھر ایک دم سے آپ آواز روک کے اور اس کو روکتے ہیں جب آواز کو، اور سانس بھی رکتا ہے تو ساتھ ہی یہ شدہ کا لیٹر ہے تو باؤنس بیک ہوتا ہے، یعنی قلقلہ کرتا ہے. اب تو یہ قلقلہ لیٹر ہے، کتب جد میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے یہ قلقلہ لیٹر بھی ہے. پھر جہر ہے، شدہ ہے، استفعال ہے. استفعال مینز کہ لائٹ لیٹر ہے، ہیوی نہیں ہے، اور انفتاح ہے، زبان پیچھے سے کھلی رہے گی. پھر فا، فا کو دیکھتے ہیں، ہمس کا لیٹر ہے، ہمس ہے تو سانس جاری رہے گی. اف، اف سانس نہیں روک سکتے. رخاوہ ہے، رخاوہ کی وجہ سے رخوت ہے، اس میں نرمی ہے تو اس میں آواز جاری رہتی ہے. اف تو سانس بھی جاری رہے گی اور ساتھ میں آواز بھی جاری رہے گی. پھر استفعال ہے، لائٹ لیٹر ہے اور انفتاح ہے تو کھلی رہے گی زبان پیچھے سے. نیکسٹ جو ہمارے پاس لیٹر آ رہا ہے واو لیٹر ہے، اس میں جہر ہے، جہر ہے تو سانس کنٹرول میں رہے گی. پھر رخاوہ ہے، رخوت ہے، اس میں آواز جو ہے وہ جاری رہے گی. پھر استفعال لائٹ لیٹر ہے اور انفتاح، زبان پیچھے سے تالو کے ساتھ نہیں لگتی. پھر میم، میم میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ جہر کا لیٹر ہے، سانس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، توسط کا لیٹر ہے، لن عمر میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ غنہ لیٹر ہے. جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اس کو اس طرح سے یہ غنہ بھی نون اور میم نیزلائزیشن ہے، غنہ لیٹرز ہیں. تو اس میں توسط ہے، یعنی توسط کے ساتھ اس کی زبان جو آواز ہے وہ رکے گی، کیونکہ اس کو جلدی سے روکا تو یہ بھی قلقلہ کر دیتا ہے. اور اکثر یہ مسٹیک ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے لیسن میں بھی بتایا ہے کہ چیک کریں کہ نون، میم اور ایک اور لام، لام اس لیٹر پر کون کون جو ہے وہ قلقلہ کرتا ہے، کیونکہ یہ قلقلہ لیٹرز نہیں ہیں. لیکن اگر ہم اس کو توسط کے لیٹرز ہیں، اگر ہم ٹائم نہیں دیتے، توسط کا مطلب ہے ٹائم دینا، اگر ٹائم نہیں دیں گے، ایک دم سے آواز کو روکیں گے تو یہ باؤنس بیک کریں گے، قلقلہ کریں گے، وچ از اے بگ مسٹیک، جو کہ آپ کی جو تجوید ہے اس کو بالکل خراب کر دیتی ہے یہ مسٹیک.
تو اس میں آپ خود سے اپنا چیک کریں کہ کون کون جو ہے یہ مسٹیک کر رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ اپنی مسٹیک کو ٹھیک کر لیں، اس کو کریکشن کر لیں اس کی. کیونکہ جیسے ہی ہم جیسے دیکھیں اگر میں اس کو ٹائم نہیں دوں گی، توسط کا لیٹر ہے، توسط نہیں دوں گی اس کو، تو کیا ہوگا کہ یہ باؤنس بیک کرے گا. تو اس میں پہلی جو کوالٹی ہے جہر کی ہے، سانس رکے گا، لیکن توسط کے ساتھ آگے ہم اس کو جو ہماری آواز ہے اس کو روکیں گے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا. استفال کا لیٹر ہے، لائٹ لیٹر ہے، انفتاح ہے، انفتاح سے بھی زبان پیچھے سے کھلی رہے گی. تو یہ ہماری جو ہمارے تمام مخارج ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور ان کو بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ہم نے ان کی کوالٹیز کے ساتھ دیکھا. اور یہ پریکٹس کے ساتھ جو ہے یہ کوالٹیز جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں لیٹرز کی جو ہم نے کی ہیں. لیکن کیونکہ یہ لکھی ہوئی پاس ہوتی ہیں، اور اگر کہیں پر بھی ہمیں جو ہے وہ پڑھتے ہوئے اپنی قرآن میں ہمیں کہیں پہ شک ہو رہا ہے، یا کہیں پر ہم کچھ ایسا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، تو ہم فوراً سے ان کوالٹیز کی وجہ سے اپنے اس کو چیک کر سکتے ہیں، یا ہم کسی کو سنا سکتے ہیں کہ کہاں ہم آیا ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ جو تجوید ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر کیا مسٹیک ہو رہی ہے. تو جیسے ہی آپ کو مسٹیک کا پتہ چلے، سم ٹائم مسٹیک پتہ بھی چل جاتی ہے لیکن اس کو وہ کریکشن نہیں ہو پا رہی ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. جیسے میرے ساتھ بھی بہت دفعہ یہ ہوا کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے، پتہ چل گیا کہ یہ مسٹیک ہے، اب اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک کیسے کرنا ہے. تو یہ جو کوالٹیز ہم نے پڑھی ہیں نا ساری کی ساری، یہ آپ کو ٹھیک کرنے میں بہت مدد دے گی. کہاں سانس جاری رہنی ہے، کہاں رکنی ہے، کہاں پر لائٹ کرنا ہے، کہاں پر ہیوی کرنا ہے، کہاں جو ہے پیچھے سے تالو کے ساتھ زبان لگے گی، کہاں پر نہیں لگے گی. یہ ساری چیزیں بہت ہیلپ کریں گی آپ کو ہر لیٹر کو الگ الگ طریقے سے دیکھنے میں، اور ساتھ میں اس کی پریکٹس کرنے میں. جہاں پر شک ہو وہاں سے اپنی ٹیچر سے پوچھ لیں، اگر نہیں تو مجھے میسج کر دیں. کسی طریقے سے بھی آپ کی کریکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ہی ہم اپنی کریکشن کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی میں یہ جو ہمارے لیسنز ہیں انہی کے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیفیکلٹی ہے یا پرابلم آ رہی ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو دیکھوں گی اور سالو کرنے کی کوشش کروں گی، اور آپ کی ہیلپ کر دوں گی انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا. آج کا لیسن یہاں تک ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.